بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لا يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزاد لم يصر فعليا وما لم يصر فعليا لم يقد يبلغ مرتبة التنجز واستحقاق العقوبة على المخالفة الى آخر۔ بحث ہماری گزشتہ درس میں یہ تھی، ہم نے اس بات کی تھی کہ حجیت قطع کا لازم ذات ہے، نہ اس لازم کو قطع کے لیے جعل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو اس سے رفع کیا جا سکتا ہے۔ یہ کل باتیں بہت وضاحت کے ساتھ ہو گئیں کہ ذات سے جو لازم ذات ہوتا ہے، نہ اس کا جعل ہوتا ہے نہ اس کا رفع ہوتا ہے۔ وہ جو ہی ذات وجود میں آتی ہے بس وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جائل کے جعل کا محتاج نہیں ہوتا۔ ختم۔ آج ایک اور نقطہ ہے جس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، مختصر سا درس ہے، وہ یہ ہے کہ صاحب کفایہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ احکام ہیں، احکام الہی، کوئی بھی حکم مولا، لیکن ہماری بات چونکہ احکام شرعیہ فعلیہ میں ہو رہی ہے، ہماری بات مجتہد کے بارے میں ہے، فرماتے ہیں یہ جو احکام ہیں ان کے 4 مراتب ہیں۔ پوری توجہ کے ساتھ، بالکل مختصر سا درس ہے، وہ یہ ہے، کسی بھی حکم کا سب سے پہلا مرحلہ اقتضاء کہلاتا ہے۔ مولا دیکھتا ہے کہ اس کام کے کرنے میں کوئی مصلحت ہے، اس کام کے کرنے میں کوئی مفسدہ ہے، یعنی فقط مختلف افعال کے مختلف امور میں مصالح اور مفاسد کو درک کرتا ہے، تو یہ جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مرحلہ اقتضاء، کہ مولا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے کرنے میں مصلحت ہے، اس کو واجب قرار دے دیتا ہے، اس کے کرنے میں مفسدہ ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، فقط مصالح اور مفاسد پر مشتمل ہونا، یہ ہو گیا مرحلہ اقتضاء۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ وہ ہوتا ہے مرحلہ انشاء، کہ جب مولا یہ دیکھتا ہے کہ اس میں مصلحت ہے تو اس کے لیے پھر انشاء حکم کرتا ہے۔ کیا؟ چونکہ اس میں مصلحت ہے، مرحلہ انشاء، لہذا مولا فرماتا ہے اس کو ہونا چاہیے۔ مولا دیکھتا ہے کہ اس میں تو مفسدہ ہے، پھر انشاء حکم کرتا ہے کیا؟ کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، جس کو ہم واجب حرام وغیرہ کہتے ہیں۔ تو پس مرحلہ اقتضاء، اس کے بعد آتا ہے مرحلہ انشاء، یعنی مولا انشاء حکم کرتا ہے اس مصلحت یا مفسدہ کی بنیاد پر۔ خوب، اب ذرا توجہ سے چلنا ہے۔ فی الحال مولا نے دیکھا کہ اس میں مصلحت ہے یا مفسدہ ہے، پھر اس کے بعد مولا نے انشاء حکم کیا کہ اس کو ہونا چاہیے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا مرحلہ مرحلہ فعلیت ہوتا ہے۔ مرحلہ فعلیت یہ ہے کہ یہ مولا مصالح اور مفاسد کو دیکھنے کے بعد انشاء حکم کرتا ہے، اور انشاء حکم کے بعد فعلیت کا مطلب ہے وہ یہ کہتا ہے جو اس کو کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا، جو اس کو کرے گا اس کو یہ عقاب ملے گا، یعنی ثواب و عقاب کا اس پر حکم لگاتا ہے۔ لیکن ابھی بیان حکم کر دیا، ثواب و عقاب کا وعدہ کر دیا، لیکن جب تک وہ حکم مکلف تک یعنی ہم تک پہنچتا نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ حکم آ گیا، ثواب و عقاب کی بات ہو گئی،
خداوند متعال اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ یہ کیا جائے اور یہ نہ کیا جائے، لیکن ابھی اتمام حجت نہیں ہوا، یعنی نمائندگان الہی نے ابھی تک اس حکم کو ہم تک پہنچایا نہیں ہے، آ چکا ہے لیکن ہم تک نہیں پہنچا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مرحلہ فعلیت ہے۔ لیکن جب نمائندہ الہی اس حکم کو ہم تک پہنچا دے گا تو اس کو کہتے ہیں مرحلہ تنجیز، یعنی یہ حکم منجز ہو گیا، یعنی کیا کہ اتمام حجت ہو گیا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکم کے کسی بھی حکم شرعی کے کسی بھی تکلیف شرعی کے منجز ہونے کے لیے دو شرائط ہیں، ایک حجت شرعیہ قائم ہو، یعنی دلیل شرعی ہو جو کہے کہ یہ فرمان الہی ہے، اور دوسرا مکلف اس کی انجام دینے پر قادر بھی ہو، قدرت مکلف بھی ہو، تو یہ حکم ہو جائے گا منجز۔ ٹھیک ہے جی، اب جب منجز ہو جائے گا لطف لینا ہے تو اس کا مطلب ہے اب اگر کرنا تھا اور نہ کیا تو عقاب ہوگا، نہیں کرنا تھا اور کر دیا تو بھی عقاب ہوگا، کرنا تھا اور کر دیا تو ثواب ہوگا، نہیں کرنا تھا اور نہیں کیا تو بھی ثواب ہوگا۔ اب یہ ترتیب ہو گئی۔ اس نقطے کی طرف صاحب کفایہ رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا کہ ان تکالیف کے 4 مراحل ہوتے ہیں، مرحلہ اقتضاء، مرحلہ انشاء، مرحلہ فعلیت اور مرحلہ تنجیز۔ ٹھیک ہو گئی؟ تو اب آپ ادھر سے جائیں گے تو آپ کہیں گے حکم اس وقت تک منجز ہو نہیں سکتا جب تک مرحلہ فعلیت میں نہ ہو، اور جب تک مرحلہ فعلیت میں نہ ہو اس پر کوئی ثواب و عقاب ہو ہی کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے مولا دیکھتا ہے مصلحت ہے لیکن انشاء حکم نہ کرے، یا انشاء حکم کر دے لیکن آگے بتائے نہیں، نمائندگان کو حکم نہ کرے کہ جاؤ لوگوں کو یہ بتاؤ، تو بھی ثواب و عقاب تاب ہوگا کہ مولا مصلحت اور مفسدہ کی بنیاد پر انشاء حکم کر دے اور پھر اپنے بندوں سے چاہے طلب بھی کرے کہ تم اس کو کرو اور اس کو نہ کرو، اور پھر اس کے نمائندگان عباد تک پہنچا بھی دیں۔ تو پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک کوئی امر مرحلہ فعلیت پر نہیں پہنچتا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فی الحال نہ کوئی امر ہے نہ کوئی نہیں، چونکہ اقتضاء اور انشاء کے مراتب میں تو ابھی مولا کی طلب ہے ہی نہیں۔ مولا بتائے گا کہ یہ کرنے پر ثواب دوں گا اور اس کرنے پر عقاب دوں گا تو وہ مرحلہ فعلیت میں ہے، تو جب تک حکم مرحلہ فعلیت میں نہیں داخل ہوتا تب تک تو حقیقت میں کہہ سکتے ہیں کہ نہ کوئی ثواب ہے اور نہ ہی کوئی عقاب ہے۔ ہاں یہ اور بات ہوتی ہے، ایک انشاءاللہ آگے بات آئے گی تجری اور انقیاد میں۔ انقیاد آغا جان یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ کے پاس کوئی دلیل شرعی تو نہیں ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ مطلوب خدا ہے اور وہ مطلوب خدا سمجھ کر اس کو انجام دے دیتا ہے، لیکن وہ واقع میں مطلوب نہ تھا تو اس کو انقیاد کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس نے مطلوب سمجھ کر انجام دیا ہے ممکن ہے اس بات پر اس کو ثواب عطا کر دیا جائے، لیکن یہ علیحدہ بحث ہے جیسا کہ انشاءاللہ ہم آگے کل تجری کی بحث میں جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اب فرماتے ہیں ہم نے یہ کہا تھا کہ فَعْلَمْ أَنَّ الْبَالِغَ إِذَا الْتَفَتَ إِلَىٰ حُکْمٍ فِعْلِيٍّ۔ لطف لینا ہے، حکم فعلی سے مراد کیا تھا؟ یعنی اس کے پاس کتاب سے، حدیث سے، امارات میں سے، اصول عملیہ میں سے کوئی دلیل آ گئی تھی، کوئی امارہ آ گئی تھی جس امارہ نے اس کو کہا کہ یہ واجب ہے اور اس نے اس امارہ کے مطابق عمل کر دیا۔ اب ایک بحث ہے، ایک مشہور، انشاءاللہ آگے ہم بحث خبر واحد میں اس کو چھیڑیں گے، رسائل میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ ابن کیبا کا ایک مشہور اشکال ہے
جس کو شبہ ابن کعبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو بعد میں پڑھیں گے، انہوں نے فقط اشارہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے آقا جان، اس کے پاس امارہ قائم ہو گئی کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ پڑھنا واجب ہے، امارہ آ گئی، امارہ معتبرہ، جبکہ واقع میں حکم واقعی یہ تھا کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ پڑھنا حرام ہے۔ اب ذرا لطف رہنا ہے کہ اس کے لیے امارہ واجب کہہ رہی ہے، اور یہ بندہ پابند ہے کہ اس امارہ معتبرہ جس پر دلالت کر رہی ہے اس کے مطابق عمل کرے، اب اس نے اس پر کرنا ہے، لیکن واقع میں وہ امارہ خلاف واقع تھی، واقع میں حکم تھا حرمت کا، تو ایسے مورد پر لازم آئے گا اجتماع الضدین، کہ ایک حکم واقع میں حرمت کا ہو اور ظاہر میں وجوب کا ہو، حرمت و وجوب آپس میں ضدین۔ اچھا، یا اسی طرح اگر امارہ نے کہا کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ پڑھنا واجب ہے، اور حکم واقعی بھی یہ تھا کہ وہ واجب ہے، اس کو کہتے ہیں اجماع مثلین، کہ واقع میں بھی واجب تھا، ظاہر میں بھی واجب ہے، تو دو حکم ایک جیسے ہو گئے، اجتماع مثلین۔ صاحب کفایہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس بحث کو حل نہیں کہتے، فرماتے ہیں انشاءاللہ آگے ہم جب جائیں گے وہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر حکم ظاہری اور حکم واقعی ایک جیسے نہ ہوں یا ایک جیسے ہوں تو ان میں توافق کیسے کرنا ہے، آیا اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین لازم آتا ہے یا نہیں آتا، یہ بات آگے انشاءاللہ ہم آپ تھوڑی انتظار کریں، تفصیل کے ساتھ وہاں پر بتائیں گے اور ابن کعبہ کے ان شبہات کو بھی زائل کریں گے۔ ثم لا يذهب عليك ان التکلیف ما لم يبلغ مرتبۃ البعث والزاجر لم يصر فعلیا۔ اب عبارت تھوڑی ہے، مطلب زیادہ ہے، یعنی صاحب کفایہ رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی تکلیف شرعی ہو جب تک وہ مرحلہ اقتضاء میں ہے، حتیٰ کہ مرحلہ اقتضاء کے بعد وہ مرتبہ انشاء میں بھی آ گئی ہے، فرماتے ہیں ابھی نہ، جب تک مرتبہ بعث و زاجر، یعنی مولا عابد سے یہ چاہے انشاء حکم کے بعد کہ اس کو کرو گے تمہیں ثواب ہوگا، اس کو کرو گے تمہیں عقاب ہوگا، کچھ کے کرنے کا کہے اور کچھ کے کرنے کے سے منع فرمائے، یہ ہوتا ہے باس اور زاجر۔ باس یعنی کرنے کا کہنا، زاجر یعنی اسے روکنا۔ جب تک بھی کوئی تکلیف مرتبہ باس اور زاجر تک جائے وہ تکلیف فعلی نہیں کہلاتی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی عبارت۔ وَمَا لَمْ يَصِرْ فعلیًا، اور جب تک کوئی عبارت مرحلہ فعلیت پر نہ ہو، لم یکد یبلغ مرتبۃ التنجز، تب تک وہ مرتبہ تنجز تک نہیں پہنچتی۔ اب دو کا ذکر صاحب کفایہ نے کر دیا کہ ایک مرتبہ فعلیت ہوتا ہے، ایک مرتبہ تنجز ہوتا ہے، لیکن جو اس سے پہلے دو ہیں مرتبہ اقتضاء اور مرتبہ انشاء، ان کا ذکر انہوں نے نہیں فرمایا، لیکن آپ سمجھ جائیں کہ انہوں نے یہ در حقیقت اشارہ ان چار مراتب کی طرف ہے۔ بہرحال جب تک تکلیف مرحلہ مرتبہ فعلیت میں نہ ہو تب تک وہ مرتبہ تنجز تک نہیں پہنچتی، وہ استحقاق العقوبۃ المخالفہ، اور اس کی مخالفت پر انسان عقاب کا مستحق نہیں بنتا۔ خوب، وَإِنْ كَانَ رُبَّمَا يُوجِبُ مُوَافَقَتَهُ اسْتِحْقَاقَ الْمَصُوبَةِ، ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مطلوب الہی ہے اور اس کو مطلوب سمجھ کر انجام دے دیتا ہے، بے شک وہ واقع میں
مطلوب الہی نہ بھی ہو، لیکن من باب الانقیاد یہ شخص مستحق کے ثواب بن جاتا ہے۔ اب واپس جاتے ہیں اپنی اصل بات کی طرف کہ جب تک تکلیف مرتبہ بعث و زجر تک پر نہ ہو وہ فعلی نہیں، جب تک مرتبہ فعلیت پر نہ ہو تب تک مرتبہ ترجز پر نہیں۔ یہ کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے وَوَالِکَ، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، اس لیے لِأَنَّ الْحُکْمَ مَا لَمْ يَبْلُغْ تِلْكَ الْمَرْتَبَةِ، جب تک کوئی بھی حکم الہی اس مرتبہ فعلیت اور تنجس تک نہ جائے، لم یکن حقیقتاً بعمر ولا نہیں، تب تک جب تک مرحلہ فعلیت پر نہ جائے تب تک حقیقت میں نہ وہ امر کہلاتا ہے نہ نہیں۔ کیوں؟ امر ہوتا ہے باس کرو، نہیں ہوتا ہے زاجر روکنا۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر باس و زاجر نہیں تو حقیقت میں ابھی وہ امر و نہی بھی نہیں ہے۔ ولا مخالفتہ عن عمد بعصیان، اور نہ ہی انسان بے شک عمدن اس کی مخالفت کرے، اگر وہ تکلیف مرحلہ فعلیت پر نہیں ہے، اب کوئی عمدن بھی اگر اس کی مخالفت کرے تو بھی وہ معصیت کے دائرے میں، معصیت تب ہوگی آغا جان کہ اللہ کی طرف سے ہو کہ کرو اور ہم نہ کریں، اس کی طرف سے ہو زاجر کے نہ کرو اور ہم کر دیں، لیکن جب باس و زاجر ہے ہی نہیں تو بے شک ہم مخالفت کرتے ہیں، یہ عصیان اور معصیت کے زمرے میں نہیں آتا۔ بل کان مما سکت اللہ عنہ کما فی الخبر، لطف رہنے آغا اگر کوئی شخص اشکال کرے، بہت مزیدار بات، یہ ہم نے رسائل میں بھی تفصیل کے ساتھ پڑھی تھی، کوئی اشکال کرے کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، اس کا تو علم ہے بلکہ اس کی عین ذات ہے علم، وہ سمجھتا ہے کہ اس کام میں مصلحت ہے اور اس مصلحت کی بنیاد پر انشاء حکم بھی کر دیتا ہے، لیکن انشاء حکم کے باوجود بھی وہ باس نہیں کرتا، زاجر نہیں کرتا، بندوں کو کہتا نہیں ہے کہ یہ کرو اور نہ کرو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بس اگر ایک کام میں مصلحت ہے یا ایک کام میں مفسدہ ہے تو اس کے لیے حکم کا انشاء بھی ہو جاتا ہے، تو پھر لازم ہے کہ وہ حتماً بندوں کو کہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، وسائل الشیعہ کتاب الباب قضاء میں یہ حدیث ہے، وہاں پر امام نے اس اشکال کو رفع کرنے کے لیے یہ بیان دیا۔ میں یہ حدیث پوری آپ کے لکھ کے لایا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ان للہ حدودا فلا تعتدوها، اللہ بتاتا ہے کچھ حدود ہیں، یعنی کچھ جس کو آپ کہتے ہیں ریڈ لائنز ہیں، ان سے تعدی نہیں کرنا، آگے نہیں بڑھنا۔ وہ جانتا ہے کہ میں نے کب کون سا حکم ان کو دینا ہے۔ خوب آگے فرماتے ہیں فرضا فرائضا، اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فرائض عائد کیے، فلا تعصوها، خبردار ان کی معصیت نہ کرنا، یعنی جو کہہ دیا بس وہ کرنا ہے، ان کی معصیت نہیں کرتی۔ لیکن وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاء، لطف لینا ہے، یعنی کوچھ کے کرنے کا کہہ دیا یا نہ کرنے سے کا کہہ دیا کہ اس کو نہیں کرنا، وہاں معصیت نہیں کرنی، وہاں مخالفت نہیں کرنی، وہاں انکار نہیں کرنا، خلاف ورزی نہیں کرنی۔ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاء، لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ساکت، یعنی ان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ کرو یا نہ کرو، لیکن وہ جو سکوت الہی ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں لم یسکت عنہا نسیانا، وہ سکوت اس لیے نہیں کہ اللہ کو بھول گیا تھا، کہ بندوں کو بتانا تھا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، نہ نسیان کی بنیاد پر ایسا نہیں ہے۔ بات سمجھے نا جی، یہ اس کی اپنی مصلحت ہے کہ کب کون سی بات کرنے یا نہ کرنے سے اپنے بندوں کو روکے۔ اگر وہ کچھ بیان نہیں فرماتا تو اس کا یہ سکوت نسیان، بھولنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا
پس جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے ابھی طلب نہیں بھی کیا، اور ایسا ہے، لطف لینا، اگر ترتیب دینی اپنی عبارت کے ساتھ، یعنی ممکن ہے تکلیف مرتبہ اقتدا سے گزر کر مرتبہ انشاء حکم میں ہو، لیکن پھر بھی اللہ نے باعث و زاجر نہ کیا ہو، تو فرماتے ہیں اب اس کا یہ باعث و زاجر کرنا نسیان کی بنیاد پر نہیں ہے کہ اللہ بھول گیا تھا، بس اس کی اپنی مصلحت ہے، لہذا فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا، جس کے بارے میں خود وہ ساکت ہے، جس کے بارے میں اس نے نہیں فرمایا کہ یہ کرو، یا اس نے نہیں فرمایا کہ یہ نہ کرو، تم خود تکلف نہ کرو، تم خود جبراً اپنے اوپر اس کو عائد نہ کرو، یہ سمجھ کر کہ اس میں بڑا فائدہ ہے بھائی یہ ہونا چاہیے، نہ، کیوں؟ رحمت من اللہ علیکم، یہ اس کی رحمت ہے، اگر وہ کسی شے میں مصلحت ہونے کے باوجود جو تم سمجھتے ہو مصلحت ہے اور وہ کرنے کا نہیں کہتا، تو یہ بھی اس کی رحمت ہے، اور کسی کی میں مفسدہ ہے اور اس کی طرف سے فی الحال نہیں آئی، تو یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اب یہ پوری حدیث یہ تھی جو میں نے بتا دی، یہاں فقط اشارہ ہے، یعنی اگر کوئی حکم مرحلہ اقتدا اور مرحلہ انشاء حکم سے ایک تکلیف گزر چکی ہے، لیکن جب تک وہ مرتبہ فعلیت اور تنجز پر نہیں آتے، اگر ہم اس کی مخالفت کر بھی دیں تو وہ معصیت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کان مما ساقط اللہ عنہ، یہ مصداق بن جائے گی ان تکالیف کا کہ جن سے اللہ تبارک تعالیٰ ساقط ہے، جس کو اس نے بیان نہیں فرمایا، کما فی الخبر، جیسا کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، فلاحظ وتدبر۔ خوب، نام فی کونہ بہذہ المرتبۃ مورداً للوظائف المقررۃ شرعاً للجاہل اشکال، البتہ جب انسان مرتبہ فعلیت پر آ جاتا ہے، یعنی کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے باعث و زاجر کر دی، یہ کہہ دیا کہ یہ کرو اور یہ کہہ دیا کہ یہ نہ کرو، اب یہ تو اب انسان جو اس حکم واقعی سے جاہل ہو، لطف لینا ہے، یعنی ایک تو وہ ہے جس کو پتہ ہے کہ حکم واقعی کیا ہے، اس کے مطابق انجام دے گا، لیکن جو جاہل ہے حکم واقعی سے، اس کے لیے بھی کچھ وظائف ہیں، اس نے امارات پر عمل کرنا ہے، اس نے اصول عملیہ پر عمل کرنا ہے، جب ایسا کرنا ہے تو اس میں اشکال ہے، کیا؟ اس سے تو اس بندے کے لیے ممکن ہے اجتماع ضدین لازم آ جائے، اور ممکن ہے اجتماع مثلین لازم آ جائے۔ اجتماع ضدین کیسے؟ کہ ایک حکم واقع میں وجوب کا تھا اور اس کے پاس امارہ قائم ہو گئی حرمت کی، تو اب یہاں اجتماع ضدین ہے کہ ایک ہی امر ہے جو واقع میں واجب ہو اور ظاہر میں حرمت ہو، یا اجتماع مثلین کہ وہ واقع میں بھی واجب تھا اور اس کے پاس بھی امارہ آ گئی۔ فرماتے علاماتی تفصیل ہو، انشاءاللہ خبر واحد کی بات ہم کریں گے، اور وہاں پر ہم بتائیں گے ما ہوا تحقیق، اور وہاں ہم اپنی تحقیق کو بھی بتائیں گے، کس میں؟ فی دفعہ فی التوفیق، کہ کیسے حکم واقعی اور حکم ظاہری کے درمیان موافقت کی جا سکتی ہے، یہ شبہ ابن کبا کے نام سے معروف ہے، وہاں پر انشاءاللہ ہم بحث خبر واحد میں اس کو پوری جزئیات کے ساتھ بیان کریں گے، فانتظر، آپ اس بحث تک پہنچنے کی انتظار کریں۔ یہاں تک امر اول مکمل ہو گیا، امر ثانی انشاءاللہ کل بحث تجری میں ہوگا، اس کو وہاں سے شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔